الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا اس کے خاص فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ دعاؤں، درود پڑھنے، عبادت کرنے کا وقت ہے، تو جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت پیاری بات لکھتے ہیں اپنے اشعار میں، اف وہ رہے سنگ لاخ آہ یہ پا شاخ شاخ۔ وہ رہے سنگ لاخ یعنی وہ راہ جو آخرت کی راہ ہے، وہ بڑی مشکل راہ ہے اور پاؤں بھی زخمی ہیں۔ اف وہ رہے سنگ لاخ آہ یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ حضور ہم تو اتنے ناکارہ ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہ خریدتا، مگر آپ کی شان کیسی نرالی ہے کہ اپنے غلاموں کو دامن میں چھپاتے ہیں۔ گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، حضور ہمیں کوئی نہ خریدتا۔ گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ تو درود پاک پڑھتے رہیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ذکر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ سیرت مولا علی تو سنتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی اس میں سے مدنی پھول چنتے رہیں گے تاکہ مزید ان کے نقش قدم پر چل کر فیضان علی حاصل کرتے رہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے۔ وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کا رسول محبت کرے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمائیں۔ نبی پاک جب صبح ہوتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہاں ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا تھا، فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ان کی آنکھوں پر کوئی کریم، کوئی ڈراپس نہیں ڈالے، بلکہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ لعاب دہن، سبحان اللہ۔ اور کہاں لگ رہا ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہوئیں اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھیں نہ دکھیں، کبھی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا،
اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور میں ان کے ساتھ جب تک لڑوں کہ جب تک وہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں. جو خیبر کی قلعے میں غیر مسلم قید تھے انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا, سیکیور کیا ہوا تھا, بڑا مشکل تھا وہ خیبر کا قلعہ. الحمدللہ میری وہاں حاضری ہوئی ہے. وہ قلعہ اونچائی پہ ہے, پہاڑ کے اوپر ہے. اب نیچے سے اوپر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسی فوج جاتی تھی اوپر سے تیر برستے تھے اور وہ حملہ کرتے تھے. اور کئی دنوں کے یہ محاصرہ ہو چکا تھا مگر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی. اب نبی پاک نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور میں جب تک لڑوں جب تک وہ ایمان نہ لائیں, مسلمان نہ ہوں. سنیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی نرمی سے کام لو. ان کے پاس پہنچ کر پہلے اسلام کی طرف بلاؤ, پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ پاک کے کیا حقوق ہیں. اللہ پاک کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ کریم ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب اس فرمان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کانسپریسی کو پھیلاتے ہیں, اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, اسلام جبر سے پھیلا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک فتح کا جھنڈا بھی دیتے ہیں اور فرماتے نرمی سے کام لینا, پہلے اسلام کی دعوت دینا, پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا, نہ مانے تو پھر جنگ کرنی ہے. تو اسلام میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور نرمی ہے. اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں, اسلام کے جنگی اصولوں کو بھی اگر پڑھیں تو عورتوں کا خیال رکھا جائے گا, بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے گا. مگر آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اس پر بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو ہی کام کرنا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں, بات بات پر جس کو دیکھو جھگڑتے رہتے ہیں, قوم کے نام پر, زبان کے نام پر, علاقے کے نام پر, تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام محبت, امن اور پیار کا درس دیتا ہے. یقیناً جہاد کی کچھ شرائط ہیں اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں پھر تو یقیناً جب وہ فرض ہو جائے تو سب کو نکلنا ہوتا ہے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فاتح خیبر ٹھہرے. اب ہوا کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو اب خیبر کا جب وہ آپ دیکھیں قلعہ تو اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں. تو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اب آپ دوسرے دشمن کو وار بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی. آپ سمجھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے دشمن کا وار روکا جائے. ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے. اللہ اکبر, مولا علی نے خیبر کے دروازے کا جو پٹ کس کو کہہ لیں, کواڑ کہہ لیں, بڑا سا دروازہ کہہ لیں, مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اسی کواڑ کو سامنے, اسی دروازے کو سامنے رکھا اور دشمنوں سے لڑتے رہے. جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 افراد مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے. یہ طاقت ہے, یہ جواں مردی ہے, یہ شجاعت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. اللہ اکبر, اللہ پاک نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا. آئیے ذرا ان کا تعارف سن لیجئے. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا, والد نے آپ کا نام علی رکھا. حضور علیہ السلام نے آپ کو اسد اللہ, اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا, کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا, شیر خدا اور مشکل کشا, یہ آپ کے مشہور القابات ہیں. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. آپ شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں. عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس کے 30 سال بعد جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی, 13 رجب المرجب جمعہ کے دن پیدا ہوئے. مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک کی زیر تربیت رہے، تادم حیات اسلام کی امداد و نصرت اور حمایت میں مصروف رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ یہ آپ کا دورانیہ تھا اور 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کے رات آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم ہستی ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ مولا علی دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو طاقتور تھے۔ سبحان اللہ۔ مرتضی شیر خدا، مرتضی شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سربراہ لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اور لوگوں کا بچپن جو ہے وہ کھیل کود میں گزرتا ہے۔ کئی لوگ بچپن میں جوانی میں بڑے غلط کام کر کے بھی نیکی کی راہ پر آئے، مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھو۔ آپ کا بچپن بھی بے نظیر و بے مثال تھا۔ آپ بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ بچپن ہی میں اسلام لے آئے اور چھوٹی سی عمر میں ہی نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذرا مبارک بچپن کا ایک گوشہ ملاحظہ ہو۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی نیک شخصیت سے کھجور چبا کر بچے کو چٹا دی جائے یا شہد چٹا دیا جائے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو سنو کیا ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا اور پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب مولا علی کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے دی، تو مولا علی اس زبان کو چوستے رہے۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، اب دائی کو بلایا گیا کہ آپ کو دودھ پلایا جائے۔ آپ نے دائی کا دودھ نہ پیا اور روتے رہے۔ اب یہ خبر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچی۔ پیارے آقا تشریف لائے، اپنی زبان پھر مولا علی کے منہ میں دے دی۔ آپ نے پھر چوسنا شروع کی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی پہلی غذا ہی لعاب دہن نبی پاک کا لعاب ہے، تو یہ پرورش کا عالم کیا ہوگا، اس خون کا عالم کیا ہوگا، اس جسم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ السلام نے کیسی کیسی بشارتوں سے انہیں نوازا۔ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ ایک بار نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا کر لاؤ۔ بی بی عائشہ نے عرض کی کہ حضور آپ عرب کے سردار نہیں ہیں، آپ تو مولا علی کو عرب کا سردار کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں تو اولاد آدم یعنی تمام انسانوں کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ جب بلایا گیا
پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی بھی راہ راست سے نہ بھٹکو گے؟ انصار نے عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علی ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل امین نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے اور یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مولا علی سے پیار کرنا، مولا علی کی عزت کرنا، یہ حکم الہی بھی ہے اور حکم مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی کی بڑی آپ کی شان آپ کی بزرگان دین بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کی 3 حدیثیں سناتا ہوں، ویسے تو اتنی حدیثیں ہیں شان علی میں۔ اچھا یہاں ایک اور بات بڑی عشق بھری ہے، صحابہ نبی پاک کی شان بیان کریں، امتی بیان کریں تو یہ تو نارمل بات ہے، کرنی چاہیے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں، مگر ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جس کی شان نبی پاک خود بیان فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ ایک اور جگہ آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فرماتے۔ جب یہ مہاجرین مدینے پہنچے نا تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ نبی پاک نے ہر انصار اور مہاجر کا بھائی والا رشتہ بنا دیا کہ ہر انصار جو ہے مدینے کے رہنے والے مکے سے آنے والوں کو ویلکم کریں اور ان کو سپورٹ کریں، اور سبحان اللہ صحابہ کرام نے بھی وہ اخوت کی مثال قائم کی، وہ بھائی چارگی کی مثال قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سعد تھے اور ان کی جو یوں سمجھیے کہ رفاقت کر دی گئی، بھائی بنا دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی، بڑے مالدار تھے، مگر اب مدینے پہنچے کچھ بھی نہیں، سب اسلام کے نام پر مکے چھوڑ آئے تھے، مگر حضرت سعد نے کمال کیا کیا، وہ کہتے ہیں حضور اب آپ میرے بھائی ہیں، میری جتنی جائیداد ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ کا، اور حضور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک کو پسند کر لیں میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی بھی کر لیں۔ کیا کبھی اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن میں کسی اور قوم نے یہ اسلام کا مواخات کا اور بھائی چارگی کا منظر دیکھا ہوگا؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیں، فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کاروبار کرنا جانتا ہوں، اپنے ہاتھ سے خود کما لوں گا۔ وہ دونوں طرف کی باتیں سیکھنے والی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، صحابہ نے دل کھول کر ویلکم کیا، مگر آج اپنے سگے بھائی کے ساتھ لوگ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی کی فیور کرنے کا موقع آئے تو فیور نہیں کرتے، مدد کرنے کا موقع آئے تو مدد نہیں کرتے۔ ارے تھوڑی سی اچھی زبان چلا کر بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مگر آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ بھائی اپنا اپنا دیکھنا ہے، اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، ایک جملہ یاد کر لو، کر بھلا تو ہو بھلا۔ جب بھلا کرو گے نا تب بھلا ہونا ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا تو لائف پوزیٹیو ہو جائے گی، چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اور جب تک مدد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اگر تمہیں رب کی مدد چاہیے نا تو بندوں کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مشکلیں آسان کرو۔ اچھا یہاں جب بھی ہیلپ کی بات کی جاتی ہے نا، مدد کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے یہ تو امیروں کا کام ہے، میں تو خود غریب ہوں، میں کیسے مدد کروں؟ یہ بھی بڑی بھول ہے، صرف پیسوں سے مدد نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات چند اچھے بولی بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں، مسکرا کر ملنا، ہمت دلانا، بیماری میں جا کر عیادت کر لینا، جنازے میں کھڑے ہو جانا، کسی مشکل میں اس کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی جگہ سفارش کر دینا، پیسے نہیں لگتے ہر کام میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مالی مدد تو کرنی نہیں،
زبانی طور پہ بھی اچھے انداز سے بات نہیں کرتے، حوصلہ نہیں بڑھاتے. کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا تو نہ پلاؤ، میٹھی بات تو کر دو. شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. کم از کم اچھی بات تو کریں، لوگوں سے مسکرا کر ملیں، ہمت دلائیں، طبیعت پوچھیں. کوئی آپ کو آ کر بتاتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے لیے دعا کر دیں. ایک دن دو دن بعد پھر ملاقات ہو تو پوچھیں یار وہ آپ نے بتایا تھا آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اب کیسی ہے؟ اگلے کا دل بڑا ہو جائے گا، یار اس کو یاد ہے کہ میں بیمار تھا، کسی نے آپ کو کوئی پرابلم بتائی، تھوڑے دنوں بعد پوچھ لیا حضرت وہ آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا وہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے نماز کے بعد دعا کی. اگر دعا کی تو بتائیں اسے، اس کے دل میں آپ داخل ہو جائیں گے. تو ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. تو سبحان اللہ. اب مولا علی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتے یا رسول اللہ آپ نے سب کے بھائی بھائی بنا دیے، میں تو اکیلا رہ گیا، میرا بھائی تو کسی کو نہیں بنایا آپ نے، سارے صحابہ کے رشتے جوڑ دیے. مولا علی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آقا فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میری بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. اچھا یہاں مولا علی کا عشق رسول دیکھیں، پیارے آقا نے تو اپنا بھائی قرار دیا، مگر مولا علی نے کبھی زندگی میں نبی پاک کو اپنا بھائی نہیں کہا، یا رسول اللہ کہتے رہے. فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اپنا آقا و مولا جان کر گفتگو کرتے. بڑی باریک سی بات ہے، اشارہ کر کے چلا جاؤں گا، سمجھدار سمجھ لیں گے. ارے جس کو میرے آقا نے بھائی کہا وہ بھائی نہیں کہتا. تو آج کل کے لوگ اگر نبی پاک کو بھائی کہنا چاہتے ہیں وہ خود اپنی عقل پر ماتم کر لیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب چلتے ہیں آگے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کیا ہے. سبحان اللہ، سنتے جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت اطہار اور صحابہ میں انٹریکشن کیسا تھا، ان کا آپس میں پیار اور اتفاق کیسا تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں. اور فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرماتے میری محبت اور شیخین کریمین یعنی ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. گویا مولا علی فرما رہے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو شیخین کریمین سے محبت کرنی ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک بڑی کمال کی حدیث جس میں ان چاروں صحابہ کی کیا شاندار انداز سے شان بیان کی ہے. نبی پاک کا ویسے تو ہر فرمان ہی کمال کا ہے، مگر یہ فرمان سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہیں. وعمر حیطانها، اور آقا فرماتے عمر اس کی دیوار ہے. اور آگے فرمایا وعثمان سقفها، اور عثمان اس کی چھت ہے. وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ چاروں ہمارے دل کے قرار اور آنکھوں کے تارے ہیں. سبحان اللہ. اے اہل سنت والو تمہارا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے. آج کے دور میں ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے، کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے. اللہ کی رحمت سے اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. ہماری جانیں ہیں سرکار کی آل پر قربان. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی بات کر دی. پہلے ذرا دو حدیثیں سن لو پھر بات اور سمجھ آ جائے گی اور اپنے عقیدے سے اور پیار ہو جائے گا. نبی پاک فرماتے صحابہ کے بارے میں. اچھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کتنی نرالی ہے کہ آپ نبی پاک کے 4 یاروں میں بھی ہیں اور پنجتن پاک میں بھی ہیں. اللہ اکبر. سنو نبی پاک فرماتے اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کو کیا کہا؟ ذرا میرے ساتھ دہرائیے. کیا کہا؟ ستارے. کیا فرمایا؟
ہاں، اور نبی پاک ایک حدیث میں فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اپنی آل کو کشتی فرمایا اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے۔ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار بھی کمال کی ہستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرویا اور ہمیں سمجھا بھی دیا کہ اہل سنت والوں تمہارے مقدر جاگ گئے ہیں۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا تھا اچھی کشتی چاہیے اور ستاروں کا علم چاہیے، کیونکہ ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہیں ماہی گیر، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارہ اگر ادھر ہے تو یہ ڈائریکشن یہ ہے۔ تو حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے، کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے، واٹ ایور، کوئی ریزن ہوگا نا، وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے، دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے۔ ایک تو دعا ہے، اللہ کریم ہے، قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے۔ دوسرا، دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے۔ اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے، اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے۔ اس کی شہرت سے پرابلم ہے، اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے۔ ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل، یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا، علاج ہو رہا ہے نا۔ اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا، اب لگنی تھی فیکٹری۔ تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا، کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ ہاں، لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آیا، مولانا صاحب نے کہا، اور گل خراب ہو جائے گی، تو بتانا نہیں اس کو۔ ہاں، وہ بتانا چلے اس کو۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ، جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم مجھے ہے، ٹھیک مجھے ہونا ہے۔ اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے۔ ہمیں اپنا علاج کرنا ہے، میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ایک تو نیکی ہوئی تو بچائی نہیں۔ تو دو باتیں ہو گئی ہیں آج کے بیان میں، ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے۔ ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا، اور وہ بڑا باریک ہے، شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور وہ ہے ریاکاری۔ اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا۔ بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا، پتہ تو چلے میں نے کیا کیا ہے، یار کمال ہے، اتنا چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں، اتنے سجدے کیے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اب نیکی کر، پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے۔ تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے، یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے۔ اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، اگین وہی والی بات، باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں۔ ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا تھا نا، جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر۔ ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے۔ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی۔ حدیث کا خلاصہ ہے اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، جان دے دی تیری بارگاہ میں۔ یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، شہید جہنم میں۔ کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا، شہرت کی تھی، لوگوں کو پتا چلے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو، وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا، کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال۔ دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا، سب جہنم میں جاؤ۔ تیسرا قرآن کا قاری لایا جائے گا، علم سکھانے والا لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی، میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، تیرا دین پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا۔
فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، فرشتے اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈالیں۔ کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں، اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا، اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں، ڈیلیٹ کیسے کرواؤں، ضائع کیسے کرواؤں۔ ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں، ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، سرکار نے بڑا کرم کیا ہے، تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے، تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں، تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو فلاں بھی۔ بندہ کہا ایسا کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے طبیعت پوچھی تھی آپ کی، آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی۔ اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے، اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں، اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں۔ پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم سوچیں تہجد تو اکیلے میں پڑھتا ہے نا بندہ، لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت کیوں تھکے ہیں حاجی صاحب؟ تو الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اور ہن دل وچ ٹھنڈ پی گئی، اینو پتہ چل گیا اسی تہجد گزار نے، وہ نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو، ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی، اور ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی، اور اللہ کے بندے ریسیو بھی ہو گئی، ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی۔ میں جانوں میرا رب جانے، یہ سمجھو بات کو، بڑی باریک شیطان کا وار ہے۔ مسجد میں چندہ دیں، امام صاحب کو اسپیشل پرچی جاتی ہے، ذرا حاجی صاحب کے لیے اعلان کریں، ذرا کولر لگایا حاجی صاحب نے، مسجد کے پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگائے، قالین فلاں حاجی صاحب نے۔ کیوں آپ قالین لگا دیں، رب ثواب دینے والا ہے۔ میں ہر کسی اچھا اب اگین میں دیکھیں ہر اپنے ٹاپک میں شیطان کا ایک وار بھی انکلوڈ کر رہا ہوں۔ ابھی شیطان پتہ کیا وار کر رہا ہوں؟ ہائے ہائے اتنا مردود ہے نا، یہ اس بیان میں بھی ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا، یہ عبدالعزیز بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے نا مسجد میں اعلان کرواتا ہے، وہ فلاں آدمی ہے نا نیکیاں بڑی بتاتا ہے، وہ ہمیں کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے دے گا۔ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں، کیونکہ اگر نیکی کوئی اعلانیہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو اس کو ثواب ہے۔ کیا کہے انما الاعمال بالنیات، میں اپنے دل کو تو چیک کر لوں، ہم اپنے دل کو سب چیک کریں، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا کہ میں جب اعلان کرنے کی سوچتا ہوں، میں جب واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگاتا ہوں، میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں قرآن اتنا پڑھا، تلاوت اتنی کی، بس یار آج آفس پہ غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشان تھا، میں نے تو یار اس کو فوراً 25,000 روپے دے دیے، یہ کس لیے کہا؟ اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا کہے اچھا ماشاءاللہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پلیز شیطان کے وار کو سمجھو، میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ شہید جہنم میں جائے گا، وہ شہید جو جہاد کر رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ سخی جہنم میں جائے گا جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے مگر دکھاوے کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کسی ٹیچر کے ساتھ ایک چھپتا ہوا سوال کر کے اگلے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔ اپنے آپ سے میں بھی سوال کرتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ کبھی اکیلے میں سوال کرنا پڑے آپ سے، کسی کو نہیں پتا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا، بس میں جانوں میرا رب جانے۔ ثواب تو اس سے لینا ہے نا، جنت میں تو اسی نے مجھے داخل کرنا ہے اپنے کرم سے، میں کیوں دنیا والوں کو بتاؤں؟ اچھا پھر اخلاص، ریاکاری کے اگینسٹ کیا ہے اخلاص؟ اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ آئے ہائے علماء بھی کمال کرتے ہیں، ایک جملے میں گلی مکا دیتے ہیں، کہتے ہیں اخلاص کی تعریف یہ ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری خطائیں پتہ چلیں کہ میں نے کل کیا گناہ کیا، پرسوں کیا کیا؟ نہیں، کسی کو میری خطا نہیں پتہ چلنی چاہیے، ہم چھپاتے ہیں، مگر نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ سمجھو اس وار کو شیطان کی۔ تیسرا عمل میں نے بتا دیا آپ کو، ریاکاری۔ چوتھا عمل جو اس سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ بھی اعمال برباد کرنے والا عمل ہے، اور وہ ہے خود پسندی۔ انسان جو ہے نا اپنے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے میں 70 سال نمازیں پڑھوں، 70 سال روزے رکھوں، صدقے خیرات کروں، اور ایک خود پسندی میرے سارے اعمال برباد کر۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے اپنے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، جب سفر پر جا رہے تھے
تو سرائے خانہ آیا، رات کو سو گئے قافلے والوں کے ساتھ، باپ بیٹے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی۔ جب تہجد پڑھی نا تو بیٹے نے ابو کو کہا ابو یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ تو والد نے بیٹے کو بڑا کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے نا، اور اپنے آپ کو میں نے تہجد پڑھی، دیکھو یار یہ سب سو رہے ہیں۔ یہی تو خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا اپنا ہی کمال سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عطا نہیں سمجھ رہے اسے۔ خود پسندی نہیں آنی چاہیے۔ 70 سال کے عمل برباد کرنے والا میں نے عمل آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں آخری بات، ایسے بہت سارے اعمال ہیں لیکن ظاہر ایک بیان میں سارے تو نہیں ڈسکس کر سکوں گا نا، میں کوشش کروں گا یا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اعمال زیادہ ڈسکس کروں جو بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئے، وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اس سے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو سیکیور یور گڈ ڈیڈز۔ اچھے اعمال کو بچانے کی فکر کرو نا، ہے ہی تھوڑے اور وہ بھی برباد ہو گئے تو بنے گا کیا میرا؟ اور اب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ یہ بھی بہت بات ہے۔ اول تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی نہیں ہے، اور بھلائی کر لی اب ساری زندگی اسے احسان جتانا۔ یاد ہے نا میں نے نوکری دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، اب گاڑی والا ہو گیا، بھول تو نہیں گیا میرا احسان؟ تیری بہن کی شادی تھی، میں نے اس کا جہیز دلوایا تھا، بڑا آدمی ہو گیا لیکن یاد ہے نا میں نے تیرے کو لون دلوایا تھا۔ توبہ توبہ توبہ۔ سوچو کبھی زندگی میں احسان جتانے والے مت بننا۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر میں نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ رب نے دیا نا۔ میں خدا کی قسم کئی بار یہ بیانات میں جملہ کہا ہے کہ یار جب بھی اللہ کی راہ میں دو نا، کسی غریب کی مدد کرو، کسی صدقے کی جگہ پر دو، مسجد میں دو، واٹ ایور، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی کیا کرو۔ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں۔ آج میرا کوئی ملازم، میرا کوئی غریب رشتہ دار میرے دروازے پر آ کر کہے کہ بھائی جان میری بچی کی شادی ہے اور مجھے فرنیچر چاہیے، ہم احسان جتائیں گے؟ سوچو میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا، مجھے آج اللہ نے دیا ہے نا، اگر نہ دیا ہوتا تو میں بھی اپنی بچی کی شادی کے لیے کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا، میں بھی کسی دوست کے پاس جاتا کہ ماں ہاسپٹل میں اور علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میں انہیں دے کر جتاؤں گا۔ نہ کرو ایسا، اللہ کے لیے مدد کیا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ یہ سارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ مسجد میں دے کر، مدرسے میں دے کر، دینی کاموں میں دے کر رسید بھی لے لیں، مگر رسید تو رہ جائے گی، ثواب چلا گیا اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے، آپ کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، صدقے باطل ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نا، میں جب بھی یہ بات بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں ایک بزنس مین ہے، ان کے گھر گیا، کافی بڑا ان کا بنگلو ہے، ہم بیٹھے تھے تو ان کا ملازم چائے لے کر آیا۔ جیسی ملازم آیا نا چائے لے کر، تو اس شخص نے پتہ کیا کیا؟ کہتا ہے یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کو گھر بنا کے دیا ہے، اس کی بچی کی شادی کرائی۔ آپ یقین کریں میں اتنا اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ کیوں یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے، اس بندے کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور وہ ملازم دل ہی دل میں کتنا رو رہا ہوگا کہ یار صاحب نے ایک بار میری مدد کی ہے، ہر مہمان کو سناتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بتا کر اسے ذلیل کریں گے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر۔ ہم تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات، مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ بیچارہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، غریب ہے کر کچھ نہیں سکتا۔ کبھی بھی اپنے اندر عادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سچی بات بتاؤں ہمیں تو یہ بھی نہیں امید ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کو صدقہ دوں تو میرے لیے دعا کرے، میرا نام لے کے دعا۔ ہم پتہ ہے کہ عمرے پہ بھیجتے ہیں کسی کو، جاؤ عمرے پہ جانا، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہم تو ساتھ فیس بھی رکھتے ہیں، اتنے عمرے کرنا، امی کے نام پہ کرنا، ابا کا، یار آپ کچھ بھی نہ بولو اس کو، وہ جا رہا ہے قدم قدم پر ثواب آپ کو مل رہا ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت کیا؟ میرا رب سب جانتا ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المومنین ہے نا، کیا شاندار انداز ہوتا تھا۔ آپ اپنے غلام کو پیسے دیتی، فرماتی جاؤ کسی غریب کو دے آؤ، اور دیکھو غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کرانا، اور اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا۔ اب مثال کے طور پہ وہ غریب کو جا کے پیسے دیتے، غریب دعا کرتا کہ یا اللہ ان کی خیر ہو، رزق میں برکت ہو، وہ دعائیں لکھ کر لاتے، اور حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ ہاتھ اٹھا کر اس فقیر کے لیے وہی دعائیں کیا کرتی جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی، اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مگر ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ وہی سوال اگین، ایسے کتنے اعمال ہیں میرے اور آپ کے پاس
کہ میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنی کرنی کا ہاں یقیناً کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے کرنی چاہیے اور اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ کریں, لیکن دل کی کیفیت اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں, ہم اپنے پیسوں کی, اپنی فیکٹری کی, اپنے گھر کی, اپنی گاڑیوں کی, سب کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں کیونکہ وہ قیمتی ہیں. خدا کی قسم سب سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اور سیکنڈ پھر میرے اعمال ہیں, نیکیاں نہیں ہیں. قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے بزرگان دین اتنے سینسٹیو تھے اس معاملے میں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کپڑے سیتے تھے, بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے. تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا, کڑائی وڑائی کر کے لے گئے. تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کیے. اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے, فلاں چیز غلط ہے. تو بزرگ رونے لگے. تو وہ تاجر کہتا ہے روئے نا, میں لے لیتا ہوں, پرچیز کر لیتا ہوں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا تمہیں میرا کپڑا میں عیب نکالیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے ہوش کے مطابق, اپنی خیال کے مطابق بالکل صحیح سیا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا تو اس کو میرے عیب پتہ چل گئے. میں نے اپنی سوچ سے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, اپنے حساب سے صدقے ٹھیک کیے ہیں, میں نے عمرے اور حج ٹھیک کیے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے, تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے, تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے, تیری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی, میرا کیا بنے؟ اس طرح ہم سوچتے تھے. کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا کہ یا اللہ نیکی بچی رہے, قبول فرما لے. ہم تو نیکی کر کے پھول جاتے ہیں, بھائی میں نمازی, میں حاجی, میں روزہ دار, میں صدقہ دینے والا. نہیں, پلیز سمجھو بات. ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. جب شیطان غالب آیا, نفس غالب آیا, لالچ غالب آئی تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. بلم بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ مستجاب الدعوات تھا وہ شخص, لیکن جب لالچ غالب آئی, شیطان کا داؤ چل گیا, حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا, ان کے بارے میں بددعا کرنے لگا, اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر کھاپا. ہمیں ڈرنا ہے, دعائیں مانگنی ہیں, اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے. ہاں, سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, بی بی فاطمہ, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے واقعات تو پڑھیں. یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا. کیوں کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے, میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا. حسد سے بچنا ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ. ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے, خود پسندی سے بچنا ہے, اور سب سے مین جو پہلا میرا ٹاپک تھا, ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, یقین کریں, اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کے نظر بھی نہیں آتا. اور ڈاکو تو نظر آتے ہیں نا, پولیس والا آپ کھڑا کر لیں گے, آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے. پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا, آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا. اچھا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے, سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے, مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا. آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ یہ چیک کرو نا, مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھو نا. اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں, ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری پڑیں گی اس دن تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. موت کے وقت نا زبان بھاری ہو جاتی ہے, مگر ہم کئی ہفتے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا. ہم کتنی تسبیحاں پڑھی کلمے کی, روز کم از کم ایک تسبیح 100 بار کلمہ. اچھا, آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا, سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ پڑھیں یا کم از کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں, اور آخر میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تاکہ میری زبان کلمے کی عادی رہے. اور جو چیز عادی ہوتی ہے نا وہ پتہ کب نکلتی ہے. آخری بات, چلیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے, اور اللہ کرے کہ میرے بیان سے کوئی یہ میسج لے جائے. انسان پر جب دھکا لگتا ہے نا, چوٹ لگتی ہے, مشکل وقت آتا ہے, تو جو اندر اصلی ہوتا ہے نا باہر نکل آتا ہے. اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ایک شخص تھا, بادشاہ کے پاس آیا, کئی زبانوں کا ماہر, ایکسپرٹ. اس کی زبان اتنی فلوئنٹ تھی کہ اس نے چیلنج کیا کہ میری اوریجنل زبان پہچان کے بتائیں. عربی بھی تو, انگلش بھی تو, اردو بھی تو, فرینچ بھی, جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے, بڑی فلوئنٹ جواب دے. کوئی نہیں پہچان سکا. ایک شخص آیا, کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں اس کو پہچان لوں. کہا کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں. ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا,
صبح ہوئی تو بندہ کمرے سے باہر نکلا, جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اسے دھکا دے دیا, کون بھول سکتا ہے, لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے ہیں یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں, کوئی سالن لے کر پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا, سالن گرے گا نا. اور اگر کوئی پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے اس کو ٹھوکر لگیں گے تو کیا کرے گا. تو جو ٹھوکر لگتی ہے نا, جو اندر ہوتا ہے نا, وہی باہر نکلتا ہے. اب مثال دیتا ہوں, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, ایکسیڈنٹ ہونے سے بچے آپ, کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے اس وقت گالی نکلتی ہے اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت یا رسول اللہ نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے, بری بات نکلتی ہے, ارے تیری تو, کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا, موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے, اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے, میری زبان میرے آقا کا نام لے لے, میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے, بری محفلیں چھوڑ دو, برے دوست چھوڑ دو, ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے. ہاں, ابھی کلمہ پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے, جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ اور ایسے دوستوں سے بچو, ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی, تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے, تجھے فکر ہی نہیں. تو بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہمیں ایسی سوچ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. پہلے تو نیکیاں کرنی ہیں اور ضرور کرنی ہیں, مگر پھر اس کو بچانا ہے, اس کی سیکیورٹی کی فکر کرنی ہے. اور میں نے آج چند باتیں بتائیں. میں آخر میں ایک بک سجیسٹ کرنا چاہوں گا. ایک کتاب ہے جس کتاب سے میں نے آج بیان کیا, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مہربانی ہے, دعوت اسلامی کی یقین کریں مہربانی ہے. اگر میں آپ کو کہوں یار حدیثیں جمع کرو اور ڈھونڈو اس میں کون کون سی چیزیں جو اعمال برباد کریں گی, ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والوں نے ایک پوری کتاب بنا دی ہے. ساری وہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں جمع کر دی کہ جس میں نبی پاک نے اور اللہ کے پیارے کلام نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری نیکیاں برباد کر دیں گے. وہ کتاب لیں, اس کو پڑھیں. تو بہرحال آج انشاءاللہ یہ آپ نے اور میں نے عزم کر کے جانا ہے, اب شیطان کو نیکیاں نہیں برباد کرنے دوں. ایسے کیسے برباد کرنے دوں, اتنی مشکل سے نیکی کماؤ اور میری برباد کر دے ایک جھٹکے کے اندر. آپ کے پیسے کو چھین لے کتنا برا لگتا ہے کہ یار میں آج سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے کما کے آؤں اور رات کو آؤں اور اپنے پیسوں کو آگ لگا دوں. کوئی نہیں کرنے دے گا. یہ ہم حسد کر کے نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے, اور نیکیاں بڑھانے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اس طرح کی مزید بیانات سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کرم سے کر دے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر